نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 134 اور 136۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ علی انفسکم اپنے ہی نفس کے، اول والدین یا والدین، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان اگر یکن وہ ہو غنیًا امیر، او یا فقیراً غریب، اللہ بس اللہ اولو زیادہ قریب ہے، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان کا، فلا پس نہ تتبعوا تم پیچھے چلو، ہوا خواہش نفس کے، ان کے تعادلوا کہ تم عدل نہ کرو، وَإِنْ اور اگر تلوؤ تم گھما پھرا کر گواہی دو گے، او یا تعرضوا یا تم گریز کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ باخبر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، اور رسول ہی اور اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو، نزل نازل کی، علی رسول ہی اپنے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو، انزل نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ دنیا میں انصاف پرور بن کر رہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، چاہے اس کی ضرب خود انہی پر کیوں نہ پڑتی ہو، یا وہ گواہی ان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، اور چاہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہو وہ کوئی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، کہ جس کی خوشنودی کی خاطر عام طور پر لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، یا کوئی غریب آدمی کیوں نہ ہو جس پر رحم کھاتے ہوئے لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ زیادہ ان پر حق رکھنے والا ہے، لہٰذا ذاتی غرض اور عصبیت اور آپس کی عداوت کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑ بیٹھیں، نہ اس میں اپنی زبان کے ذریعے تحریف پیدا کریں اور نہ اسے چھپانے کے لیے اس سے اعراض کریں، اس لیے کہ اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے، ان کا انہیں بدلہ دے کر رہے گا۔ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طلاق میں، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو، اور فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے
تو بے شک وہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور مزید فرمانے لگے، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہی کہتے رہے، میں نے سوچا آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ یعنی اتنی تاکید کی گئی اس بات کے بارے میں، بار بار کہا گیا اور بہت زیادہ مرتبہ کہا گیا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور خاص طور پر جھوٹ بولنے کو تو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ وقت کی، یہ ضرورت ہے وقت کی، تو مجبوری میں بولنا پڑ جاتا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یعنی جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے وہ دولت مند ہے تب، اور اگر غریب ہے تو تب بھی، تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بڑھ کر اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا نہ تم دولت مند کی دولت مندی کی وجہ سے اس کی بے جا حمایت یا مخالفت کرو، اور نہ غریب پر ترس کھا کر اس کے بے جا رعایت کرو، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی غربت میں اس کی بے جا حمایت پر آمادہ کر دے۔ تم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے بندوں کے خواہ وہ امیر ہوں یا غریب خیر خواہ ہو سکتے ہو، نہ زیادہ ان پر حق رکھنے والے ہو۔ ان طلباؤ، یعنی اگر تم زبان کو پیچ دے کر اس طرح بات بنا کر پیش کرو کہ جس کے خلاف گواہی پڑنی چاہیے وہ بچ جائے، او تو رضو، یعنی اعراض کرنا کہ معنی شہادت کے چھپانے اور ترک کرنے کے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور جسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اور اب ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، ظاہری ایمان پر اکتفا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، وہ رائے حق سے بھٹک جائے گا اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو گویا تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر
اور اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے، ایمان اسے کہتے ہیں ہر غیب پر ایمان لانا، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کے ابتدا میں ہی پڑھ لیا تھا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی غیر مسلم میرے بارے میں سنے پھر اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت، بہت اہم آیات، توجہ کیجیے گا غور سے اور کوشش کیا کریں کہ بار بار جیسے آپ کو ٹائم ملے اس کو آپ بار بار سنا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے آپ خیر خواہ ہیں، ان تک بھی یہ اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچایا کریں۔ ایسی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ایک دفعہ شیئر کرنے سے ہی کسی کا دل بدل جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اس کو قربت اپنی عطا کر دیں۔ کوشش کیا کریں، یہ آگے شیئر کیا کریں، یہ شیئر کرنے والی چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ فرض بنا دیا کہ ہم پر یہ فرض ہے کہ اگر ایک آیت آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس کو آگے پہنچا دو۔ تو یہ فرض عین ہے جو اس کو میں پورا کرنا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ یہ آگے لوگوں تک پہنچے اللہ کا پیغام، تاکہ آپ بھی اجر کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔